سامعین کرام، خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور پروگرام کا نام ہے روشنی کا سفر۔ جہاں سامعین کرام اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے رات 9 بجے تک۔ اس پروگرام کو آپ ریڈیو پہ بھی سن سکتے ہیں، اور آپ ہمیں لائیو فیس بک پہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور اس پروگرام کو لائک بھی کیجیے۔ جی ہاں سامعین کرام، یہ بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر آپ نے کسی کو شیئر کر دیا اور کسی کی معلومات میں اضافہ ہوا تو ظاہر ہے آپ بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو سامعین، آج روشنی کے سفر میں بہت ساری باتیں ہوں گی، جیسے قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی، ایمان کی روشنی، اسلام کی روشنی، تاریخ کی روشنی، ہدایت کی روشنی اور کردار کی روشنی۔ اور اس کے بعد خبر نامے کے بعد جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے، جو کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس لحاظ سے بہت زبردست ٹاپک ہے۔ سامعین، فضول خرچی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اسلام میں فضول خرچی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، تفصیلی معلومات آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ جیسے ہم سب سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں اپنے مولانا صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا بھی استقبال ہے، بہت بہت شکریہ، اور ہمارے سامعین اور ناظرین کا بھی تہہ دل سے شکریہ۔ جی مولانا صاحب، اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم پہلے یہ بھی بتا دیتے ہیں اپنے سامعین کو کہ آپ ہمیں کال کریں گے، اور کیونکہ ابھی سے لے کر کے 8 بجے تک جو بھی معلومات فراہم کی جائیں گی آپ کو، اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوالات بھی پوچھے جائیں گے۔ بہت آسان سوالات ہوتے ہیں، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کا نام قرآن اندازی میں شامل ہوگا، اور پھر آپ نقد انعام کے حقدار بھی ہو سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، اب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں آج آپ ہمیں کیا بتانے والے ہیں؟ جی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 170 کی تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی پروگرام سے لگاتار سورہ نساء کی آیتیں مختلف مقامات سے ہم تلاوت کرتے ہیں، اور روشنی کے اس سفر میں قرآن مجید کی روشنی کے پروگرام کے تحت ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو ابھی جو تلاوت کی میں نے سورہ نساء کی 170 نمبر آیت کی، اس کا مختصر ترجمہ پہلے جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمام لوگوں، روئے زمین پہ بسنے رہنے والے سارے لوگوں، تمہارے پاس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے حق لے کر کے آ گئے ہیں، اس لیے تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی باتوں کو مان لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تم نے اس حق کا انکار کر دیا تو جان لو کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور حکمت و دانائی والا ہے۔ تو محترم سامعین اور ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا ہے۔ تمام انسان، اس میں اہل ایمان، غیر اہل ایمان جو بھی رہتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر کے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت آخری پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم ایمان لے آؤ۔ ایمان کیوں لاؤ، اس کی جو وجہ ہے وہ بھی اس آیت میں بتایا ہے۔ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے اسے بھی بتایا ہے۔ ایمان نہ لانے کا کیا نقصان ہے اسے بھی بتایا ہے۔ ان تمام باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ ایمان کیوں لائیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبوت کی پیشین گوئی پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی جو اس روئے زمین پہ جو بھی قومیں
یا جو بھی مذہب ہیں سب کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی پیشین گوئی موجود ہے. ساری دنیا اس بات کو جان چکی ہے, مان چکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت, آپ کی آمد مبارک خود اپنے آپ میں ایک حق ہے. جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, جو شریعت آپ کو دی گئی, جو اسلام آپ کو دیا گیا, وہ حق ہے. اور اس لیے ایک عقل مند آدمی, عقل اور شعور رکھنے والا آدمی یہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ جو مخلوق ہے, انسانیت ہے, وہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتی رہے, کفر میں ٹامک ٹوئیاں مارتی رہے, جبکہ رسولوں اور پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ پہلے منقطع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بھیجا جائے. اس لیے اس حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عظیم کا یہ تقاضا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا, تاکہ گمراہیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی دکھائیں. اور اس چیز پہ ہم صرف غور کریں تو یہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں. آپ کی نبوت ساری انسانیت کے لیے ہے, اور اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے. آج دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو اپنی کتابوں کے یعنی مذہبی کتابوں کے ذریعے اس چیز کو نہیں جانتی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو صراط مستقیم کتاب اور سنت کی شکل میں دیا گیا, اس پہ ایمان لانا واجب ہے, فرض ہے. نجات کے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے. آپ کی ذریعے دی گئی تعلیمات میں جو پچھلی قومیں ہیں اس کی بھی خبر ہے, مستقبل میں قیامت تک کے جو بھی حالات ہوں گے ان سب کی تفصیلات جو ہے بتائی گئی ہے, آخرت کے بارے میں, اللہ کے بارے میں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان صرف اپنی عقل کے ذریعے, صرف اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے نہیں جان سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے, پیغام آئے, اور اللہ کے رسول آئیں. ان کے ذریعے ہی یہ ساری چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں. اس تعلیم میں جو کچھ بھی ہے انسانیت کے لیے, اس میں فلاح اور کامیابی ہے, ہدایت ہے, روشنی ہے. اور اس طرح سے جو شر ہے, فساد ہے, ظلم ہے, ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے. اب ایک آدمی کی بصیرت, اس کی نظر جتنی گہری ہوگی, اس کا ایمان بھی, اس کا یقین بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا, اتنا ہی پختہ ہوگا. یہ چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. اس کا فائدہ یہ ہے ایمان لانے کا کہ وہ سراپا خیر ہی خیر ہے, اور اس کے اندر کوئی شر کی بات نہیں ہے. مومنوں کے لیے, ایمان لانے والوں کے لیے مادی طور پہ, جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ, دنیا میں, آخرت میں, ہر چیز میں اس میں بھلائی ہے, خیر ہے, فائدے ہی فائدے ہیں, مصلحت کی باتیں. یہ ساری چیزیں جو اس میں یہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا جو نقصان ہوگا. آج دنیا کے حالات پہ آپ غور کر لیں, ان کی تفصیل میں ظاہر ہے کہ یہاں ابھی جانے کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے اس کا انکار کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, انسانوں سے کوئی اللہ کی اپنی غرض نہیں ہے. کیوں کہ یہ پوری کائنات اور آسمان اور اس کے اندر کی ایک چیزیں, یہ زمین, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے, ہر چیز کا خالق وہی ہے, اسی کا بس چلتا ہے, اسی پہ اس کی تدبیر جو ہے چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا باریکی سے علم رکھنے والا ہے, اور اپنی مخلوق کے بارے میں, اپنے معاملے, اپنے حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ
کی جو باتیں ہیں وہ حکمت سے پورے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کسے ہدایت جو ہے ملے گی اور کسے ہدایت دے گا، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسے ہدایت دے اور کہاں. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 170 تھی جس کی تحت جو ہے ہم باتیں کر رہے تھے. جی ہاں سامعین، جیسے کہ آپ مولانا صاحب نے بتایا کہ سورہ نساء کے بارے میں، سورہ نساء کی 170 نمبر کی آیت جو ہے اس کی تفسیر بتائی مولانا صاحب نے، اور اب ہم آگے بڑھیں گے اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ آج مولانا صاحب کیا بتانے والے ہیں. حدیث کی روشنی میں جو آج ہمارے زیر مطالعہ چھوٹی سی حدیث ہے، اس کے اندر دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا ہے کہ کوئی بھی درخت یا اس کو بیچا جائے، یا اس کا جو ہے کوئی بھی درخت اس کا پھل جو ہے بیچا جائے اس سے پہلے کہ اس کا جو پھل ہے وہ استعمال کے قابل ہو جائے، فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائے. اس کو اور مثال سے ایسا سمجھے کہ جیسے آج ہمارے یہاں آم کے درخت ہیں اور بھی جو پھلدار درخت ہیں جو انسانوں کے فائدے اور نفع کے درخت ہیں، مختلف درخت ہیں، مختلف طرح کے پھل ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا جو ہے ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بور آتا ہے، اس کا منظر لگتا ہے، اس کے اندر جو دانے لگتے ہیں. اور اب یہاں پہ عام طور پہ ایک رجحان بن گیا ہے کہ لوگ وہ جب اس کا جو پھول آتا ہے، منظر آتا ہے، اسی وقت جو ہے اس کا سودا کر لیتے ہیں، اس کا بزنس کر لیتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں، جبکہ اس پوزیشن میں وہ کسی بھی فائدے اور کسی بھی استعمال کے لائق رہتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ آم کو لے لیں، اس کا جب پھول آتا ہے اور اسی وقت آپ تخمینہ لگا کے اندازہ کر کے گیس سے آپ اس کو بیچ دیتے ہیں کہ ہم اس کی اتنی قیمت لیں گے. سوال یہ ہے کہ آندھی آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بہت سارے قدرتی جو ہے آفات آتے ہیں، اور ایسا بارہا ہوتا ہے کہ اس کی زد میں آ کر کے یہ جو پھول ہیں اور یہ منظر ہیں وہ سب جھڑ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، کبھی پھل آتا نہیں ہے. تو یہ ہم یہی بات جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کا معاملہ کرنا، یہ بزنس کرنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے کہ جب تک اس کا پھل استعمال کے لائق نہ ہو جائے، چاہے جس سطح میں بھی استعمال کے لائق ہو جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا درخت پہ پکے اور کھانے کے لائق ہی ہو. اب تو پھل یعنی پکنے سے پہلے بھی جو ہوتے ہیں تو اس کے مختلف استعمال ہوتے ہیں، اس کی کئی چیزیں بناتے ہیں لوگ آج کی دنیا میں. مثال کے طور پہ اچار ہی بناتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے فائدہ اٹھانے، نفع حاصل کرنے کے لائق جب ہو جائے اور جو خریدار ہے اس کو اس سودے میں کوئی لاس نہیں ہو، کوئی نقصان نہیں ہو، تبھی اس کو بیچنا ہے. اس سے پہلے جو پھول اور منظر کی شکل میں ہم بیچ دیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت لینا یہ جائز نہیں ہے. اس چیز سے منع کیا گیا ہے. ایک چیز ہے اس میں، ایک اور پوائنٹ ہم جوڑ دیتے ہیں کہ اب مان لیجئے کہ پھول لگنے سے پہلے ہی، منظر بور آنے سے پہلے ہی ہم 1 سال 2 سال یا 3 سال کے لیے ایک فکس ٹائم کے لیے ہم جو باغ ہے، جو گارڈن ہے، جس پھل کا بھی ہو، ہم پھل کا سودا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کھیتی کو، باغ کی کھیتی کو لیز پہ لیتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی باغ ہیں ہم اس کو لے رہے ہیں اور ہماری قسمت سے یہ 1 سال 2 سال 3 سال میں جو بھی پھل آئے تو یہ جائز ہے. کیوں کہ ہم پھول اور اس کا منظر نہیں خرید رہے ہیں بلکہ وہ جو کھیتی ہے، جو باغ ہے، ہم اس کو خرید رہے ہیں. تو یہ دونوں کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی کے اندر جو آج ایک چیز اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا، نہا عن ثمن الکلب، کتے کا جو بزنس کرتے ہیں، خریدنا بیچنا، تو اس کی قیمت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یہ بھی حرام ہے.
چاہے اس کی بہت تفصیل ہے اور علمی طور پہ فقہی طور پہ بہت ساری تفصیلات ہیں، ہم ان میں نہیں جانا چاہتے، لیکن صحیح نقطہ نظر یہی ہے کہ کسی بھی حالت میں کتے کو بیچنا اور اس کی قیمت کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بزنس جائز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 3 کام کے لیے جو کتا ہے اس کا استعمال ہے، حدیثوں میں وہ بات آئی ہے، لیکن عام طور پہ کسی بھی حالت میں یہ بیچنا اور اس کی قیمت کو استعمال کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ حدیث میں جو ہے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو حدیث کی روشنی کے سلسلے میں یہی جو ہے 2-3 پوائنٹ تھے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھے، کافی لوگ ایسا ہے نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تو پھر نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ کتے کا بزنس بتایا مولانا صاحب نے، وہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، یا پھر بور دیکھ کر کے جو آپ تخمینہ لگا کر کے اندازن بیچ دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال اب ہم آگے بڑھیں گے اور ایمان کی روشنی میں جانیں گے۔ جی، ایمان کی روشنی میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آسیب کی حقیقت اور اس کا علاج۔ آسیب عام طور پہ اس کو جو جنات ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، اور عام طور پہ انہی کی قسمیں ہیں، لیکن لوگوں کی باتوں میں بول چال میں اس کا استعمال ہوتا ہے کہ بھوت ہیں، پریت ہیں، بد روحیں ہیں، ارواح خبیثہ ہیں، تو یہ سب جنات اور شیطان کی قسم ہی کی چیزیں ہیں۔ تو آسیب انہی کو کہا جاتا ہے، یہ سارے جو ہے اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو کیا ان کی کوئی حقیقت ہے؟ تو ہاں بالکل ان کی حقیقت ہے، شیطان ہے اور اس کی پورے نسل ہے اور اس کی ذریت ہے، اسی طرح سے جنات ہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو جن کی ایک حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، اور جو یہ جن میں اس میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ جس طرح سے انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح سے جنوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ان کی اپنی ایک دنیا ہے، انسانوں کی اپنی دنیا ہے۔ بالکل۔ اب یہ ہے کہ کیا وہ دوسری بات کہ کیا وہ انسانوں کو لگ جاتے ہیں، مس کرتے ہیں، انسانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ چیز تو بہت تھوڑے لوگ ہیں آج، حالانکہ یہ بہت سطحی نظر ہے جو یہ انکار کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے بس رجت پسندی ہے، روایت ایسی، حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، ماضی سے اور آج تک۔ قرآن مجید میں ایک سورہ جن ہے، ہم اس کی تفسیر میں نہیں جانا جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آپ تلاوت فرما رہے تھے اور جنوں کی جماعت نے آ کر کے سنا، اور ان سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ صالح لوگ بھی تھے، کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا اور سنا اور پھر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور جا کر کے اپنی قوم میں اس کی تبلیغ بھی کی۔ تو اس میں بھی دعوت اور تبلیغ کے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ سطحی نظر ہے کہ ان کا انکار کرنا، انسانوں کو وہ لگ جاتے ہیں۔ جو اچھے ہیں وہ عام طور پہ وہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کے، یعنی اس کے علاج کے تعلق سے جب بات ہوگی تو دیکھنا ہے کہ جو لوگ عام طور پہ مطلب تجربے والے لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں اور تقوی والے لوگ ہیں، تو بات کرنے سے ان سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ انسانوں کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو چاہے انسان کو اس کی انسانی شکل میں آپ دیکھیں گے، لیکن اس کے اندر سے جو آواز آتی ہے وہ جن کی، میں نے کئی ایسے واقعات بچپن سے لے کر کے آج تک اپنے پڑوس میں ایسے دیکھے ہیں کہ آج بھی اس کی تصویر سامنے رہتی ہے۔ وہ اچھے لوگ تھے، اذان ہوئی اور بات ہو رہی ہے، جو مولانا صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا، جب جو مولانا صاحب تھے کہ اب تو اذان ہو گئی، ہم نماز کے لیے جائیں گے، تو برجستہ وہ بولتی ہے کہ میں تو ایک خاتون ہوں نا، میں آپ کے ساتھ کیسے جاؤں گی، آپ کے ساتھ تو میرے ابو جائیں گے، لیکن بہرحال اذان ہو گئی ہے تو میں بھی جاؤں گی۔ لیکن آپ جس کے اندر وہ جس عورت کے اندر داخل ہوئی تھی، کہا کہ آپ اس کو سمجھا دیں، یہ گستاخ ہے، بدتمیز ہے، ادب کا خیال رکھیں۔ تو ایسی چیزیں ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ اب رہ گئی علاج کی بات، تو علاج کے لیے ایک تو احتیاطی طور پہ بھی آدمی کو بہت سارے آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم برابر کہہ رہے ہیں کہ جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، صبح کے، شام کے، سونے کے وقت جو صورتیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے سونا چاہیے۔ اور عام طور پہ جو مطلب
ایسے کوئی ہڈی ہے تو اس کے اندر غلاظت کر دینا، پیشاب کوئی سوراخ ہے اس کو چھیڑنا، ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اور باقی لگ جائے تو اس کے علاج کا یہی ہے کہ صورتیں ہیں قرآن مجید کی، آیت الکرسی ہے، الفاتحہ ہے، قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، اور سورہ بقرہ کی جو ہے آخری آیتیں ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید کی اور بھی تفصیلات ہیں، جو سورہ جن کی آیتیں ہیں، مختلف جگہوں کی آیتیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو لوگ یہ مطلب قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں تو ان سے رابطہ کریں، تو پڑھنے سے، وہ عمل کرنے سے وہ جو ہے نکل جاتے ہیں، یہ دور ہو جاتے ہیں. خود بھی کر سکتا ہے آدمی، یا اب تو یوٹیوب پہ چیزیں ہیں تو وہ بتاؤ آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، یا جو لوگ یہ تجربہ کرتے ہیں صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں، تو وہ جو ہے ان سے وہ پڑھتے ہیں اور ان سے علاج ہوتا ہے، وہ نکل جاتے ہیں. صحیح. جو آج کل بہت عام ہے مولانا صاحب، رقیہ شریعہ لوگ سنتے ہیں، اور تو کیا یہ سننا صحیح ہے یا پھر اس کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ پڑھنا تو افضل ہے، بہتر ہے سب، کیونکہ وہ ایک عبادت بھی ہے اور اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے. لیکن مجبوری ہے، اگر آدمی پڑھ نہیں سکتا یا پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو ایک مجبوری، اس کو سن سکتے ہیں پوری توجہ سے، تو اس کو سن کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے. اور اب ہم آگے بڑھیں گے اسلام کی روشنی میں جانے کے. آج کیا بتائیں؟ جی، اسلام کی روشنی میں آج پچھلے ہفتے بھی ہمارا ٹاپک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزانہ جو یومیہ روٹین ہے، اس سلسلے کی بات ہو رہی ہے. تو پچھلے میں ہم نے بات کی تھی، اور آج بھی آج جو ہے اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے. ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا معمول، یہ دیکھیں طبی نقطہ نظر سے بہت ہی، آج جو میڈیکل سائنس وہ باتیں کر رہی ہے، اور لوگ جو ہے آپ کے وہ انٹرمیٹنٹ جو فاسٹنگ ہے، یعنی وقفے سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے جو روزہ رکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے معمول میں یہ ساری چیزیں تھیں، وہ روزے رکھنا اور یہ سارا. تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدار میں بہت کم کھاتے تھے. دیکھیے کھانے میں یہ لوگوں کو ایسے بہت زیادہ کھانا اپنا مادی نقصان تو کرتے ہیں، صحت کے لیے بھی نقصان کرتے ہیں. آدمی کھا کر کے مرتا ہے، نہیں کھانے سے نہیں مر سکتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں تو اس سے کچھ یہ نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں آپ اگر ایک وقت بھی کھائیں گے، 2 وقت بھی کھائیں 12 گھنٹے میں، آپ بہت یہ فائدہ مند ہے. اسی سلسلے کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت پیاری بات کہی کہ ابن آدم نے جو کسی برتن کو جو بھرا ہو کھا کر کے، وہ پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں ہے. ما مل ابن آدم وعان شرم بھی بطنہی. اور کہا کہ ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے یہ چند لقمے ہی کافی ہیں جس سے وہ تندرست رہ سکتا ہے. اگر اس کو مطلب کھانا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اب یہ نہیں، اس کو کھانا ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا طریقہ بتایا کہ تم کھانے کے لیے جو خوراک ہے کھانا، 1/3 کھانا کھاؤ، 1/3 پانی پیو، اور 1/3 جو جگہ ہے اس کو جو ہے تم اپنے سانس کے لیے رکھو. ترمذی شریف کی روایت ہے. آج یعنی اس پہ کوئی یہ لوگ اتنا، آپ تجربے میں یہ چیزیں ہیں، آپ ضرورت سے زیادہ بالکل پیٹ بھر کے کھا لیں، اس کے ڈائجسٹ میں، ہضم ہونے میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. تو یہ بہرحال مختصر طور پہ اسی طرح سے یعنی اور آج دنیا اس کا جو ہے تجربہ کر رہی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم جو ہے 12 گھنٹے 14 گھنٹے میں، اور وہی آخر میں بات آئے گی جس کو صیام متقطع بولتے ہیں، یعنی وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے لیے روزہ رکھنا. جبکہ ہماری شریعت میں روزہ رکھنا تو ہر مہینے 3 دن ہے ہی، ایام بیز کے روزے ہیں ہی، اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس اثنین اور خمیس کے جو ہے یہ روزے ہیں ہی. بہرحال آج جدید طریقے سے یہ لوگ اس کو جو ہے انٹرمیٹنٹ جو ہے فاسٹنگ بولتے ہیں. وہ چیز دوسری چیز یعنی بہت، تاکہ شیطان کے اور اس سے شراکت سے، یعنی یہ کہنے میں بہت، لیکن بہت بڑی چیز ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ جو ہے بول کر کے کھانا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سے داہنے ہاتھ سے کھانا ہے. یہ سوچے نہیں کہ بائیں. اب دیکھیں گے عام طور پہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا بائیں ہاتھ، وہ شیطان ہے جو استعمال کراتا ہے. تو داہنے ہاتھ سے کھانا ہے. کھانے میں آپ گروپ کے ساتھ ہیں تو وہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے سامنے جو کھانا ہے
ہم وہیں کھائیں گے. یہ جو ہے بہت بہترین. بہت سارے لوگ ہیں تو ہر آدمی کو اپنے اپنے جو کھانا ہے اس کو کھانا ہے. اسی تیسری جو چیز ہے بیٹھ کر کے پانی پینا. یہ بھی معدے کے لیے بہت یہ ہے, مجبوری میں جائز ہے, کھڑے ہو کے پانی کوئی راستہ نہیں ہے تو پی سکتے ہیں. بیٹھ کر کے پانی پینا, آرام سے دھیرے دھیرے گھونٹ لے کر کے پانی پینا, کیونکہ معدے پہ اس کی ضرب پڑتی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور 3 سانس میں پانی پینا ہے. ایک بار آپ نے 1 لیٹر بوتل کھولا اور اس کو بالکل ڈکار لیا, یہ نقصان دہ ہے. تو اس کو گلاس سے یا جیسے بھی دھیرے دھیرے جو ہے 3 سانس میں پانی پینا ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیلدی چیزیں ہیں یعنی صحت بخش چیزیں, ان کا بہت زیادہ جو ہے استعمال کرتے تھے, کھاتے پیتے تھے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفید اجلی روٹی ہے میدے وغیرہ کی, اس کو نہیں کھاتے تھے, بلکہ اس کے جو شعیر ہے جو کی روٹی ہے اس کو استعمال کرتے تھے. کھجور کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے, بہت اچھی چیز ہے. انجیر کا استعمال کرتے تھے, انگور کا استعمال کرتے تھے. یہ چیزیں جو ہے بہت سے, انار ہے یا اسی طرح سے سرخ جو ہے خربوزہ ہے, تربوزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ شہد, قرآن مجید میں سورہ ایک نحل ہی ہے تو شہد اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے. زیتون کا تیل ہے, یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ, یہ ہیلدی چیزیں ہیں. صحت, یہ کوئی بہت مہنگی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ چیزیں ہیلدی ہیں, سستی بھی ہیں, آسان. کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کو بڑی مقدار میں کھائیں, چھوٹی چھوٹی کم اس کو کھائیں, صحت کے لیے ہیلتھ کے لیے کھائیں. تو یہ چیزیں ہیں. ایک اسی سلسلے کی ایک بات ہے, کھانا جو بھی گھر میں بھی ہو, جو بھی کھانا سامنے آ جائے دسترخوان پہ فیملی بچوں کے ساتھ, آپ اس کو جتنی بھوک ہے آرام سے کھا لیں. وہاں پہ پھر جو ہے نکیر کرنا, اعتراض کرنا, عیب لگانا, آج کیوں یہ بنا دیا, اس وقت کیوں یہ ایسا کیوں کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں. جو سامنے آیا اس میں سے اپنی آسودگی بھر جو ہے آپ نے کھا لیا اور کبھی اس میں عیب نہیں لگایا. تو اس کا جو ہے خیال کرنا ہے. اور وقت کی پابندی بھی, جب بھوک لگے بھی ایک تجربے کی چیز, جب بھوک ہو تبھی کھانا کھائیں. کھانے پہ کھانا زبردستی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا کبھی نہیں. تو اس طرح سے کھجور کا معمول جو ہے رکھتے تھے. اور اسی طرح سے جو اجوا کھجور ہے اس کے بارے میں کہا کہ جو کھاتا ہے تو اس کو جو ہے کوئی جادو اور کوئی زہر جو ہے نقصان, مسلم شریف کی روایت ہے. تو اس کا جو ہے خیال رکھنا ہے. روزے کا جس میں روزہ رکھتے تھے, آج جو ہے دنیا اس کو صیام متقطع یا انٹرمیٹنٹ جو ہے فاسٹنگ کے نام سے 14 گھنٹے 12 گھنٹے روزے کے نام سے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی جو ہے یہ روٹین تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک بہت صحت مند تھے, تندرست تھے. تو یہ جو ہے چند باتیں تھیں یہ ہمارے اسلام کی روشنی کے. جی ہاں, بہت مفید معلومات آپ نے فراہم کی مولانا صاحب. اور اب ہم آگے بڑھیں گے تاریخ کی روشنی میں. جی, تاریخ کی روشنی میں آج جو ہمارے سامنے شخصیت ہیں وہ ہے اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. اسامہ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. زید جو ہے حارثہ کے لڑکا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود لیا تھا, متبنہ جو ہے لے پالک جو بنایا تھا. اور یہ ایک تنہا صحابی ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہے. فلما قضا زید منہا وطرن, انہی کے لڑکا ہے یہ اسامہ. نام ان کا اسامہ ہے اور کنیت ابو زید بھی ہے اور ابو محمد بھی ہے. زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے, متبنہ تھے زید بن حارثہ. ان کی والدہ جو ہے سیدہ ام ایمن ہیں. ان کا نام جو ہے برکہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا. آپ کو یعنی اسامہ کو ابن حب کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ چہیتے کا چہیتا بیٹا اسامہ کو جو ہے کہا جاتا تھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد زید سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بے پناہ محبت تھی. یہ شکل اور صورت کے حساب سے بہت ہی کالے رنگ کے تھے. ناک جو ہے یعنی ناک چپٹی تھی اور بہت ہی زبان بہت ہی میٹھی تھی اور بڑے ہی فصیح اللسان عالم تھے. آپ کے والد جو ہے یعنی زید, یعنی باتیں کچھ آئیں گی آگے, بہت ہی گورے تھے, گورے چٹے تھے. اس وجہ سے بعض لوگوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے نسب پر انگشت نمائی کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی اذیت پہنچتی تھی
ایک دن کا واقعہ ہے کہ دونوں باپ بیٹے یعنی اسامہ اور زید بھی ایک ہی چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے. دونوں کے پاؤں چادر سے باہر نکلے ہوئے تھے. وہاں سے ایک مجزز مدلجی کا گزر ہوا. عربوں میں ایک دستور تھا قیافہ شناسی کا. قیافہ شناسی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو نہیں پہچانتا ہو، شکل و صورت نہیں دیکھا ہو، نہیں جانتا ہو، لیکن صرف یعنی پیچھے سے چلنے کی حرکت سے یا دونوں ہاتھ دیکھ کر کے یا پیر دیکھ کر کے وہ بتا دیتے ان کا حسب اور نسب، یہ کون ہے اور یہ کس نسل سے ہیں. تو ان کا گزر ہوا. یہ بڑے ہی قیافہ شناس آدمی تھے. باپ کے پاؤں سفید اور بیٹا کے پاؤں سیاہ تھے. انہوں نے دیکھ لیا، باہر پاؤں نکلے ہوئے تھے. دونوں کے پاؤں دیکھ کر کے مدلجی کہنے لگے سبحان اللہ، یہ پاؤں ایک دوسرے ہی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے ہی کے. تو اس نے دونوں کے پیروں سے ہی پہچان لیا کہ دونوں باپ بیٹا ہیں. ایک قیافہ شناس کی زبانی یہ کلمات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے خوشی سے تمتما اٹھا. چونکہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اذیتناک بات آتی تھی ان کے نسب کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے خوشی سے، تم نے دیکھا نہیں ابھی ابھی مزجج مدلجی آیا تھا، اسامہ اور زید ایک ہی چادر میں سو رہے تھے، سر ڈھکے اور پاؤں کھلے تھے. اس نے دونوں کے پاؤں دیکھ کر ہی بتا دیا کہ یہ دونوں پاؤں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے بڑی محبت تھی، بچپن سے ہی ان کا بے حد خیال رکھتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اچانک دروازے سے ٹکرا گئے. دروازے سے ان کے منہ سے خون جو ہے رسنے لگا، ٹپکنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس کا خون جو ہے صاف کر دو. وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات سے ذرا گھن محسوس ہوئی کہ میں خون. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اٹھے اور اپنے منہ سے ان کا خون چوس کر کے پھینکنے لگے. پھر فرمایا یعنی ان کے اسامہ کے بارے میں اور بڑی جو ہے ان کی تعریف کی. تو اسامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دوسرا واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے نواسے جو سیدنا حسن بن علی کو ایک ران پر اور اسامہ کو دوسری ران پر بیٹھا کر فرماتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تو اپنے ساتھ اسامہ کو بھی لے کر کے جاتے اور سواری پر جو ہے پیچھے بیٹھا لیتے تھے. یہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی محبت تھی. اور یہ اسامہ جو ہے بڑے ہی بہادر قسم کے آدمی تھے. بہت ساری جنگوں میں انہوں نے شرکت بھی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بھی بنایا. یہاں تک کہ اپنے آخر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بنایا تھا، دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کے اس سپہ سالاری کو بحال رکھا. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ دوسرے ان سے اچھے موجود ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن کو سپہ سالار بنایا ہے میں اس سے کبھی بھی پھر نہیں سکتا، وہی سپہ سالار ہوں گے. تو بڑے جاں باز تھے اور بہت سارے مارکے انہوں نے سر کیے ہیں. تو یہ جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی ہاں سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جا رہا ہے یوٹیوب اس پہ، فیس بک پہ بھی آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اب ہم آگے بڑھیں گے اور کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو ہدایت کی روشنی کے بارے میں اس سے پہلے ہم خبریں سنیں گے اور اس کے بعد پھر پروگرام کو باقاعدہ آغاز کریں گے.